ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله شهاده تكون بالنجاة وسيله ولرب الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدقت ربنا وبلغت رسلنا وبلغت شاهدين اللهم اجعلنا من الشهداء بالحق یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تمام مہینوں سے رمضان شریف کا مہینہ افضل درجہ والا ہے. ایک کا 70 عبادت، ایک نفل کا عبادت فرض کے برابر ہے. تو 11 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے پر رمضان شریف کا درجہ زیادہ ہے. پھر رمضان شریف کے 30 رات 30 دن سے لیلۃ القدر کا جو شرف ہے، عزت ہے، وہ زیادہ ہے. رمضان شریف کا اس لیے عزت کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں نازل فرمایا. پھر رمضان شریف کے راتوں میں سے لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر کے رات میں ہے. تو آج کی جو رات ہے بہت بڑی فضیلت والی ہے. اس ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. تو باید کہ اس رات میں مومن مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات. کہ لیلۃ القدر کے رات میں جب یہ نمودار ہو تو اس میں جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول. یہ رات مغفرت کی رات، بخشش کی رات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا هل من مستغفر فاغفر له، ہے تم میں استغفار بخشش مانگنے والا اپنے گناہوں کے خطاؤں سے، فاغفر له، میں رب تعالیٰ اس کو معاف کر دوں گا. کیونکہ یہ رات دعا کے قبولیت کی رات ہے. هل من مبتلا فاعافیہ، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، وہ شفا طلب کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو شفا عطا کروں. مرض سے اس کو شفا دوں. هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقه، میں رب اس کو رزق دوں گا.
تو رزق کی تنگی، رزق کی وسعت، رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، کوئی کسی سے کا رزق کو روک بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے رزق کو کشادہ کرے، وسیع کرے، فراوان کرے، یقدر یا اس کا رزق کو کم کرے۔ دنیا اللہ کے منشا مرضی پر ہے، زیادہ دے ان کی مرضی، کم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، فرمایا جو دنیا کو چاہتا ہے اس کے مرضی کے مطابق اس کو نہیں ملے گا، میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہوں جتنا چاہوں وہی رات و دن آپ بے شک محنت کریں لیکن ملے گا وہی جو اللہ کے طرف سے فیصلہ۔ اب چڑچی، سانپ، پرندے، ان کے کون سے نوکری ہے، ان کے کون سے تجارت ہے، ان کی کون سے زراعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی جاندار ہو اللہ نے فرمایا اس کا رزق کا ذمہ دار میں رب ہوں۔ اور دین محنت پر، من کان یرید الآخرۃ، من کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کانوا سعیہم مشکورا، جو آخرت کو چاہتا ہے جتنا محنت کرے گا میں اللہ اس کے محنت کے مطابق ہوں۔ دنیا اللہ کے مشیت پر اور دین محنت پر ہے، تو ہم دین کے لیے محنت نہیں کرتے، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر شکایت ہے کہ نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، اور مہنگائی ہے۔ عوام اگر یہ کہے کہ مہنگائی ہے تو وہ کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کو معلومات نہیں، لیکن علماء کرام اگر کہیں کہ مہنگائی ہے پھر دکھ کی بات ہے، افسوس۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نرخ مقرر کریں، کبھی نرخ زیادہ ہے کم ہے آپ ایک نرخ مقرر کریں، نہ گھٹے نہ بڑھے، اس کے مطابق ہی چلے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ علماء کو تو یہ جواب ذہن میں رکھنا چاہیے اور علماء کا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ المسعر، رزق کا مقرر کرنے والا، گھٹانے بڑھانے والا میں نبی نہیں ہوں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب چیزیں زیادہ ہوتی ہے تو سستا ہے، جب کم ہے تو مہنگائی ہے۔ کوئی بھی اس کو مہنگائی کو نہ ختم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی حکومت ہو۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ دور تھا کہ 2 روپیہ پر گوشت کا کلو، پھر بڑھ کر 4 ہو گیا۔ ملک ابی محمد خان گورنر تھا مغربی پاکستان کا، اس نے کہا کہ 2 دن چھٹی کیا جائے، منگل اور بدھ کی گوشت میں۔ تو اس سے لے کر آج تک کوئی بھی بتائے کہ وہ گھٹا یا بڑھتا تھا۔ پچھلی حکومت میں 1200 پر کلو گوشت کا اب 14 ہوا،
تو اب یہ مہنگائی بڑھ گئی یا اس کو ابھی حکومت تو تبدیل ہو گئی، ابھی ان کو تو گھٹانا چاہیے، ان کی بس میں نہیں ہے گھٹانا، کوئی بھی گھٹا نہیں سکتا۔ امارات میں پانی کی طرح ہے پٹرول، تیل، وہاں 4 ریال پر لیٹر ہے، پاکستانی 200۔ جہاں سے تیل نکلتا ہے تو کم کرے اس میں۔ تو یہ عوام کہے تو ہمیں گلہ نہیں، ہمیں مولوی صاحبان سے اپنا گلہ ہے، جو اسلام کے ٹھیکیدار اپنے کو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے، ہم اسلام شریعت لائیں گے، اور دعویٰ کیا ہے؟ مہنگائی مارچ۔ آپ کو کچھ شرعی مارچ کرنا چاہیے، آپ کو اسلامی مارچ کہنا چاہیے، دعویٰ کرنا چاہیے۔ آپ کو مہنگائی سے کیا ہے؟ رزق کا ذمہ دار آپ ہے، آپ نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہ شریعت کو سمجھا ہے نہ سیاست کو سمجھا ہے۔ تو رزق کا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے اختیار میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن کریم پر یقین ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہمارا حدیث پر ایمان ہے، جو اللہ نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا، اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ فارس ایران بوران نامی شیرنگیا کی لڑکی، جبکہ وہ خاندان نبی علیہ السلام کے بددعا کی وجہ سے ختم ہو گیا، ایک عورت بوران رہ گئی، وہ سربراہ بن گئی ایران۔ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے کہ جس کے اختیارات عورت کے ہوں، ان کا بادشاہ امیر عورت ہوگی۔ بخاری شریف کے حدیث۔ دوسری حدیث ہے اذا کان امراؤکم شرارکم اغنیاؤکم بخلاؤکم امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔ فرمایا کہ جب تمہارے بادشاہ شریر لوگ ہوں، ظالم لوگ ہوں، قاتل لوگ ہوں، اور تمہارے سرمایہ دار بخلا بخیل ہوں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، سمجھا، سب مال کو جمع کرنے والے بخیل ہیں، نہ مسکین کا حق ہے، نہ یتیم کا، نہ بیوہ کا، نہ ملا کا، نہ طالب کا، سمجھا، نہ وہ بس آپ نے بنگلوں میں، آپ نے گاڑیوں میں مدہوش ہے۔ امورکم الی نسائکم، اور سربراہی عورتوں۔ فرمایا فبطن الارض، او مسلمان، ایسے دور میں تم لوگوں کے لیے قبر زمین کا تہ، زندگی موت تمہاری زندگی سے بہتر ہے کہ تمہارے سربراہ عورت۔ تو کہاں ہے علماء؟ علماء اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں، یا تو ان پہ علم نہیں ہے، اگر علم ہے ان کو تو پھر وہ انتہا بے عمل لوگ۔ آپ ہمارے اکابر کی طرف نگاہ ڈالیں، شیخ الہند محمود الحسن بانی جمعیت علماء اسلام، سید حسین احمد مدنی امیر جمعیت علماء اسلام، مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اسلام، احمد علی لاہوری، تقسیم کے بعد پاکستان کا جمعیت علماء اسلام، وہ جمعیت علماء ہند تھا پاکستان میں، احمد علی لاہوری، غلام اور سردار علی، یہ دونوں جمعیت علماء اسلام کے بانی۔ حضرت لاہوری کے بعد حافظ الحدیث القرآن عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ، ان کے بعد
قطب الاقطاب مولانا عبدالکریم قریشی دیر والے وہ جمعیت علماء اسلام کے حریف تھے. اور جب کہ یہ علم کے بھی پہاڑ صاحب ولایت عامل کی شریعت کے خلاف کوئی ایک قدم یہ نہیں اٹھاتے تھے. حضرت مولانا عبدالکریم بے شریف والے وہ تو ساری زندگی نہ شناختی کارڈ بنایا کہ نہ وہ تصویر، کیونکہ شناختی کارڈ کے لیے تصویر کے جناب ضروری نہیں. پہلے زمانے میں حج کیا تھا کہ جب کہ پاسپورٹ تصویر کی ضرورت نہیں تھی، بعد میں نہ حج پر گئے نہ عمر پر. یہ اللہ والے جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے. تو اس دور میں درخواستی امیر غلام غوث ہزاروی جنرل سیکرٹری قادیانی کافر قرار دیے گئے. یہ دونوں کی عمارت نظام آئینی قانون جو نافذ کیا تھا صدر یوسف خان نے کہ 2 بچے خوشحال اچھے، 2 بچے سے زیادہ عورت یا کوئی استعمال کر کے بچہ نہ جنے. اس آیت کو درخواستی کے عمارت میں جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں اسمبلی میں بھی بات اٹھایا گیا. افسوس ہے کہ یہ فیس بک میں اب آج کل تو کوئی چیز چکتی نہیں. فیس بک میں دکھایا گیا، آج بھی مجھے سنایا کہ شیخ رشید کہتا ہے میں مناظرہ کروں گا، میں مولویوں کو چیلنج دوں گا کہ جب کہ نواز شریف کے زمانے میں قادیانیوں کے بارے میں ختم نبوت کے خلاف جو ووٹ لیا تو مولویوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا. رشید کہتا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے حق میں میں چیلنج کروں گا، ابھی بھی مناظرہ کروں گا، آئے میں ثابت کروں گا. تو مولوی علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. جمعیت کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلی میں جاتے ہیں، پھر ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. افسوس افسوس افسوس. جمعے کی چھٹی ہو گئی، درخواستی امیر تھے. شراب پر پابندی، درخواستی امیر تھے. تو یہ تھا جمعیت علماء اسلام کے اللہ والے. اب وہی جمعہ اسی اسمبلی میں ہمارے دور میں جمعے کی چھٹی ختم، شراب کی پابندی ختم، عامر امیر کو دس سے بس بھی نہیں ہوتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ووٹ کون سے کس نام پر ملا اور اسمبلی میں ہم کس لیے آئے ہیں، یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جمعیت علماء اسلام دین کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، مذہب کے دفاع کے لیے بنایا گیا ہے. تو اب کوئی بھی مذہب کا پرواہ نہیں ہے، جبکہ مذہب کے اندر عورت کا کوئی اجازت نہیں ہے عورت کو. تو ہم عورت کے پیچھے، ہم عورت کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمارے سربراہ عورت ہے، تو عورت کے لانے سے امریکہ خوش ہو، مسلمان خوش نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا، نبی نہیں خوش ہوگا، امریکہ خوش ہوگا. کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شریعت میں ہے عورت گھر سے نہ نکلے، وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف عورتوں کو باہر نکالے. بس قرآن کریم کے ایک آیت پڑھ کے بس اسی پر بیان ختم کروں گا، زیادہ آپ بھی مشکل ہے کہ برداشت کر لیں. قرآن کریم کے 18واں پارہ، حافظ صاحبان ہے نا، یہ کافی حافظ ہے اور بھی ہوگا شاید. 18واں پارہ جس کا نام ہے قد افلح المؤمنون، یہی ہے نا جس میں سورہ نور ہے. 18واں پارہ نام قد افلح.
سورت جس کا نام ہے سورت نور، سورت کا نام سورت نور، تقریباً 22واں سورت ہے، 114 آیات نمبر 30 اور آیات نمبر 31 اس میں ہے آیات قرآن موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صحیح پڑھا؟ غلط تو نہیں پڑھا؟ آگے ہے قرآن میں یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہے نا؟ دوسری آیت، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین آگے زینت، پردہ کے بارے میں یاد، پردہ کے لیے کہ پردہ قرآن سے ثابت فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے، عمل نہ کرنا گناہ ہے، انکار کفر ہے، قرآن کا انکار، عمل نہ کرے تو چلو گناہگار ہے۔ مرد کو حکم ہے اے مومن اپنی نظر نگاہ کو بند کر، نیچے کر، اجنبیہ غیر محرم عورت کو نہ دے۔ قرآن کوئی نہیں مانتا ہے تو قرآن موجود، اے مومن مرد بیگانہ عورت سے، غیر محرم عورت سے، اجنبی عورت سے آنکھیں بند کر اس کو نہ دے گناہ۔ دوسری آیت میں اے مومنہ خاتون، ایمان والی عورت، تم اپنی نگاہ کو بند کر اجنبی مرد، اجنبی مرد کو نہ دے۔ ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا وہ آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، یہ دونوں بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کر۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ فرمایا آفا انتما عمیا، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم اس کو تو دیکھیں گے، تمہارے لیے بھی ممنوع ہے جیسے کہ ان کے لیے ممانعت ہے۔ مرد کے لیے وہی حکم، عورت کے لیے بھی وہی حکم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے تقریر تفسیر ابن کثیر نے فرمایا کہ النظر سہم من سہام الشیطان مسموم من ترکہا ابدلتہ ایمان۔ فرمایا یہ نگاہ شیطان کا تیر ہے، تیر بھی ایسا نہیں، زہریلا تیر ہے، زار پلائے ہوا تیر ہے، ایک تو تیر لگے پھر زہریلا تیر لگے، اس طرح ہے یہ نگاہ دیکھنا غیر معمولی۔ جو اس کو چھوڑ دے گا، عورت کو دیکھے گا نہیں، تو فرمایا ابدلتہ ایمانا، میں رب اس کو پھر کامل ایمان دوں گا۔ اگر دیکھے گا وہ کامل ایمان والا نہیں، ناقص ایمان والا۔ قرآن ہے، یہ ہے حدیث ہے۔
تو اب ہم لوگوں کا اس پر کیا عمل ہے؟ شیخ الہند محمود الحسن کا اس آیات پر اور اس حدیث پر عمل تھا، سید حسین احمد ندوی کا عمل تھا، احمد علی لاہوری غلام و حضیرمی کا اس پر عمل تھا، عبداللہ درخواستی کا اس پر عمل تھا، عبد الکریم قریشی بیرائی کا اس پر عمل تھا، بے نظیر وزیر اعظم اجازت طلب کیا حضرت بیر والے سے، جمعیت علماء اسلام کا امیر تھا، میں ملاقات کے لیے اجازت چاہتی ہوں، فرمایا پردے میں، اسے کہا بغیر پردے، فرمایا اجازت۔ یہ ہے علماء ہمارے اکابر، تو اسلام کا دین تھا۔ اب جو ہے عورت کو لے کر ساتھ پراتے رہتے ہیں، وجہ یہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، عند اللہ عند الناس، عند اللہ گناہ ہے، عند الناس بے حیائی ہے یہ کہ دوسرے کہ عورت کو لے کر کے ساتھ گیا، ناجائز ہے۔ شرعاً تو اس کو امارت کا اب حق نہیں ہے کہ یہ امیر رہے، کہ اس کا عمل اسلام سے خلاف ہے، شریعت سے اس کا عمل خلاف ہے۔ افسوس ہے مولویوں پر، پیٹ پالنے کے لیے سرمایہ دار مولوی، کیا ان کو یہ آیتیں نظر نہیں آتی ہے قرآن کریم؟ کیوں خاموش ہے؟ من رہا حدیث ہے، من رہا منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو غیر شرعی چیز دیکھے اس کو روک لے، ہاتھ کا طاقت ہے ہاتھ سے روک لے، زبان کی طاقت ہے زبان سے روک لے۔ اگر یہ بھی نہیں دل میں خراب سمجھے، دل میں خراب سمجھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کے بائیکاٹ کرے، اس سے سلام کلام چھوڑ دے، اس سے لین دین چھوڑے، سمجھانا، پھر یہ ہے دل کے خراب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی کرے اور یہ اس کے ساتھ ہے، یہ بھی جرم میں اس کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہے برابر کا۔ آج ہم پر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ اس لیے مصیبت ہے کہ علماء لگام لگائے ہوئے منہ میں ہے، علماء نہ حق کہتے ہیں، نہ حق بتاتے ہیں، نہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو اس لیے ہم پر عذاب آ جاتا ہے۔ امریکہ کے ڈالر یہ سب کے منہ کو بند کیا ہوا ہے۔ امریکہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا رشتہ دار نہیں، تو وہی ڈالر سے مولوی کا منہ بند ہے۔ دیوبند بنا انگریز کے خلاف، جمعیت علماء اسلام بنا انگریز کے خلاف، آج مولوی، اب آپ کہیں گے کہ اگر نہ کہیں تو کہتے ہیں نا مولوی بتاتے نہیں ہے، اگر کہیں تو کہتے ہیں مولوی دیکھو شکایت کرتے ہیں، تو پھر دین کیسے رہے گا؟ دین کا صفائی پہ کیسے ہوگا؟ پھر حق و باطل کا فرق کیسے ہوگا؟ میں واضح کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو آج کل کے مفاد پرستوں نے نقصان پہنچایا، جمعیت کو بیچا ہے سرمایہ داروں پر، جمعیت کو بیچا ہے سرداروں پر، جمعیت کو بیچا ہے مالداروں پر، بڑے پیسہ کھا کر کے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں واضح کہتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ دینا بھی جائز نہیں جمعیت کے فریق والوں سے، اور جمعیت کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ دینا بھی جائز نہیں ہے، خواہ بڑے ووٹ ہوں خواہ بلدیات کا ہو، جمعیت کے نام پر کسی کو ووٹ مت دو جب تک کہ وہ اسلام کی بات نہ کرے۔ کیوں ابھی اسلام کا کوئی بات نہیں کرتا؟ شریعت کا بات کیوں نہیں کرتا؟ نہ اسمبلی کے اندر نہ باہر ہم ابھی اجازت نہیں دیں گے ایسے انہوں نے غصب کیا ہے، قبضہ ڈالا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ جمعیت علماء اسلام ہمارے اکابر کا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے، جمعیت علماء اسلام دیوبندی ہے، جمعیت علماء اسلام حنفی ہے، نہ شیعہ ہے نہ بریلوی ہے اور کوئی نہیں۔ اور جو شیعوں کو شیعہ بے شک اپنے طور پر الیکشن لڑ کر آ جائے، ملک کے لوگ پاکستان کے باشندہ ہے، حق ہے شیعوں کو، بریلوی ووٹ لے کر اپنے سطح پر آ جائے، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی اس ملک کا باشندہ ہے، جو بھی ہے اس میں ہے سب۔ لیکن جمعیت اگر
مسلط کرے گا شیعہ کو، جمعیت مسلط کرے گا بریلوی کو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دیوبندی ہے، ہم حنفی ہے، شیعت کو لا کر حنفیت کو ختم کر رہا ہے، بریلویت کو لا کر دیوبندیت کو ختم کر رہا ہے۔ لہذا اس وقت میں واضح کہتا ہوں، یہ جمعیت علماء اسلام کی فروخت کرنے والوں کو ہم ابھی فروخت کرنے کو نہیں دیں گے۔ تم اپنا قبلہ درست کرو۔ مریم نواز کے ساتھ تم عمرہ کرتے ہو، کیا تم نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا ہے؟ تم بیت اللہ نہیں جا سکتے ہو؟ تم نے قرآن کا توہین کیا ہے، قرآن کے خلاف عمل کر حدیث کا توہین کر رہے ہو، حدیث کے خلاف۔ تو میرے دوست اور عزیز بھائیوں، بس زیادہ ابھی آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ برکت والی رات ہے، سمجھا؟ قرآن آیا ہے بیان کرنے کے لیے، قرآن نہیں آیا صرف فضائل کو تبلیغی حضرات بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرنا علماء کا کام ہے، فضائل تبلیغیوں کا کام ہے۔ بہت فضیلت ہے اس رات کے، قرآن کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے قرآن سنانے کو قبول فرمائے، آپ کے چیز کا تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دین پر استقامت فرمائے۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، دین پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دین کسی کا میراث نہیں ہے کہ وہ آپ کا اس کا مرضی ہے کہ جس طرح وہ چلائے۔ جمعیت علماء اسلام شیخ الہند کا میراث ہے، حسین احمد مدنی کا، احمد علی لاہوری، غلام محمد ہزاروی، عبداللہ درخواسی، عبدالکریم قریشی، ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں یا